السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حدیث شریف 11ویں حدیث شریف ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ دنیا بعض کی خود طالب ہے، یعنی دنیا کچھ لوگوں کی خود طالب ہے۔ دنیا بعض کی خود طالب ہے اور بعض اس کے طالب ہیں۔ کچھ کی دنیا طالب ہے اور کچھ اس کے طالب ہیں۔ جو لوگ طالب آخرت ہیں ان کی تو دنیا زندگی بھر طالب ہے، زندگی بھر ان کے پیچھے پڑی رہتی ہے۔ جو طالب آخرت ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے طالب ہیں، اور جو طالب دنیا ہے انہیں آخرت بلاتی رہتی ہے، یہاں تک کہ موت ان کی گردن پر سوار ہو جاتی ہے۔ دیکھو، اس حدیث شریف میں ہے کہ کچھ لوگ اس دنیا میں جو آتے ہیں وہ دنیا کی طلب اپنا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ آخرت کی طلب رکھتے ہیں، اللہ کی طلب رکھتے ہیں۔ آخرت کی طلب کا مطلب یعنی اللہ تعالیٰ کی طلب۔ تو جو اللہ کے طالب ہیں، دنیا ان کی طالب ہے۔ دنیا ان کو نہیں چاہتی جو اس کو چاہتے ہیں۔ اصول کیا ہوتا ہے کہ جو تم کو چاہتا ہے تمہارے دل میں بھی اس کے لیے محبت ہو جاتی ہے، تم بھی اس کو چاہتے ہو، لیکن یہاں دنیا الٹا کرتی ہے، کیونکہ دنیا اس کو نہیں چاہتی جو اس کو چاہتا ہے، بلکہ جو اللہ کو چاہتا ہے دنیا اس کے پیچھے پڑی رہتی ہے۔ اور جو دنیا کے طالب ہیں، آخرت ان کو چاہتی ہے کہ یہ اللہ کی طلب میں لگ جائیں، یہ میری طرف آ جائیں، اور یہی تب چلتا رہتا ہے جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ اب جو اللہ کی طلب کی طرف آ گیا، اللہ کے لیے آ گیا، اللہ کی خاطر آخرت اپنا لی، نیک کام کر لیے اس نے، وہ کامیاب ہو گیا۔ 12ویں حدیث شریف ہے، حضرت موسیٰ بن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے نزدیک کوئی مخلوق دنیا سے زیادہ بری پیدا نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ اسے جب سے پیدا کیا ہے تو اس کی طرف نگاہ کرامت سے نہیں دیکھا، یعنی نگاہ رحمت سے نہیں دیکھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، پیدا کی ہیں، مخلوق پیدا کی ہے، مخلوق کہتے ہیں جس کو خلق کیا اللہ تعالیٰ نے، جس کو بنایا، اس دنیا میں جتنی بھی، اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، اس میں سب سے بری چیز جو پیدا کی ہے وہ دنیا ہے۔ اس کو بنانے کے بعد اس کی طرف دیکھا بھی نہیں کہ کیسی بنی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ دنیا کس چیز کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور دنیا کیا ہے؟ ایک حکایت ہے، حضرت سلیمان بن داؤد علی نبینا علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک عابد کے پاس تشریف لے گئے، یعنی اپنی امت میں سے کسی عابد کے پاس آپ تشریف لے گئے۔ لشکر آپ کے ہم رکاب تھا، آپ کے ساتھ تھا، دائیں بائیں جن اور آدمی حلقے باندھے، یعنی ٹولیوں میں، اور جانور اوپر سے سایہ کیے ہوئے۔ عابد نے عرض کیا، یعنی اس طرح سے آپ تشریف لے گئے کہ لشکر آپ کے ساتھ تھا، اور لشکروں کے غول جنات کے اور آدمیوں کے اس لشکر میں شامل تھے۔ آپ دیکھتے نا ملٹری کو جاتی ہے تو ایک ٹکڑیاں ہوتی ہیں، تو ایسا آپ بیچ میں آپ کا تخت جا رہا ہے اور آجو بازو میں آپ کے وہ لشکر جا رہا ہے، اور اوپر سے جو پرندے، جو اڑنے والے جانور تھے وہ سایہ کیے ہوئے تھے۔
عابد نے عرض کیا کہ اے سلیمان علیہ السلام، یعنی وہ نیک آدمی نے، وہ عبادت گزار نے جو آپ کی امت میں تھا، اس نے عرض کیا کہ اے سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی سلطنت عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ مومن کے نامہ اعمال میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا اس تمام سلطنت سے بڑھ کر ہے، اس تمام سلطنت سے بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہے سب فانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ یعنی جب آپ کی شان و شوکت دیکھ کر اس عابد کے دل میں بھی ایک آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت عطا فرمائی تھی، اس کا جب وہ جذبہ اس شخص عابد کے دل میں بھی آیا کہ کیا شان و شوکت آپ کو عطا کی اللہ تعالیٰ نے، تو اس نے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی سلطنت عطا فرمائی ہے۔ آپ کو ہر چیز پہ سلطنت، زمین پر ہی نہیں، پانی پر، خشکی پر ہی نہیں، پانی پر بھی آپ کی سلطنت تھی۔ سمندر کے تمام جانوروں کی زبانیں آپ جانتے تھے، دنیا میں رہنے والی تمام چیزوں کی، تمام جانوروں کی، انسانوں کی، سب کی زبانیں آپ کو آتی تھیں، اور آپ کی ہوا پر بھی حکومت تھی۔ تو آپ کی شان و شوکت دیکھ کر وہ عبادت گزار بندہ جو آپ کا امتی تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اس نے کہا کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا عظیم سلطنت عطا فرمائی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اتنی بڑی سلطنت، آپ نے فرمایا کہ مومن کے نامہ اعمال میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا اس تمام سلطنت سے بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر کوئی مومن دل سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے تو اس کی جو طاقت، اس کی عظمت جو ہے وہ ان تمام میری اس سلطنت سے بڑھ کے ہے، کیونکہ یہ جو کچھ بھی ہے مجھے ملا ہے، یہ دنیا کا ہے، یہ سب فانی ہے، فنا ہو جائے گا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو دنیا کی اتنی بڑی سلطنت، آج بھی ریکارڈ ہے کہ آپ سے بڑی سلطنت کسی کی نہیں ہوئی، تو وہ سلطنت کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے، اس سے زیادہ جو ہے وہ ہے سبحان اللہ کہنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 13ویں حدیث شریف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الہاکم التکاثر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کہا کرتا ہے کہ یہ مال تیرا ہے، یہ مال میرا ہے، حالانکہ اس کا مال اسی قدر ہے، اس کا مال صرف اتنا ہی ہے کتنا جو کھانے میں خرچ کیا، یا پہن کر ختم کر لیا، یا خیرات دے کر اللہ کے یہاں جمع کر دیا۔ اگر کوئی کروڑ پتی، ارب پتی بھی ہے تو اس کا صرف اتنا ہی ہے جتنا اس نے کھا لیا، جتنا پہن لیا، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا وہی اس کا ہے، باقی سب جو ہے وہ اس کے وارثوں کا ہے، لیکن حساب اسے دینا ہے۔ کیا سبق ہے اس میں؟ بہت بڑا سبق ہے کہ جو کھا لیے وہ تمہارا، جو پہن لیے وہ تمہارا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، خیرات کر دیے، صدقہ کر دیے، جو اللہ کی راہ میں دے دیے وہ تمہارا، باقی کچھ تمہارا نہیں، سب کروڑوں، اربوں، کھربوں سب یہیں پہ سڑ رہیں گے، پڑے جائیں گے، تمہارے ساتھ کچھ نہیں جائے گا۔ حدیث شریف ہے، 14ویں حدیث شریف ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں۔ پہلے حدیث شریف سن لیجئے، پھر
آگے تشریح کرتا ہوں. دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، اور دنیا اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو، اور اسے یعنی دنیا کو وہ جمع کرتا ہے جسے عقل نہ ہو، اور اس کے لیے وہ دشمنی کرتا ہے جسے علم نہ ہو، اور اس پر وہ حد کرتا ہے. یہ حدیث شریف دنیا کی مذمت کا نچوڑ ہے، یعنی دنیا کیا ہے اور دنیا کتنا بڑا دھوکہ ہے، اس کے بارے میں حدیث شریف فرما رہی ہے. حدیث شریف یہ بتا رہی ہے ہمیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں. یعنی گھر کس کا ہوتا ہے؟ یہ دنیا تو فنا ہو جائے گی، آدمی مر گیا، ختم، اس کا یہاں کچھ بھی نہیں ہے. تو کہاں؟ جو آخرت میں، یعنی اس دنیا میں جب جائے گا تو اس دنیا میں جانے کے لیے، اس دنیا میں کچھ پانے کے لیے اس کو یہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا، اللہ کے لیے عبادت کرنی پڑے گی، اللہ کے لیے اللہ کے بندوں کی مدد کرنی پڑے گی، خدمت خلق کرنی پڑے گی. تو یہاں اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ اللہ کے ان محتاج بندوں کو جو بے گھر ہیں گھر دلاتا ہے، تو اس کا وہاں گھر بن جائے گا. لیکن جو صرف یہاں گھر بنا کے بیٹھا ہے، تو دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں. یعنی جو آخرت نہیں چاہتا وہ دنیا میں جو چاہے کرے، اور دنیا اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو. یعنی یہاں کا مال تم کو وہاں کام نہیں آئے گا. تو اگر وہاں کا مال چاہیے، وہاں مال چاہیے، تو یہاں کا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تب وہاں کام آئے گا. تو دنیا اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں. یعنی اگر تم دنیا کے مال پہ بیٹھے ہو بھروسہ کر کے، تو وہاں تمہارا کچھ بھی مال نہیں. اور اس سے بھی بڑی بات آپ نے فرمائی کہ اسے یعنی دنیا کو وہ جمع کرتا ہے جو اسے عقل نہ ہو. اللہ اکبر. یعنی جو بے عقل ہے، جو بے وقوف ہے، جس کو کچھ شعور ہی نہیں ہے، وہ اس دنیا کو جمع کرتا ہے. یعنی کیسا بیوقوف ہے وہ شخص جو دنیا کو جمع کرتا ہے. اور اس دنیا کے لیے یہ ساری دشمنی، سارے جھگڑے، ساری خرافات، ساری تکلیفیں ایک دوسرے کو جو انسان دیتا ہے وہ اور دشمنی کرتا ہے، وہ اس دنیا کے لیے. تو آپ نے فرمایا کہ جو اس کے لیے دشمنی کرتا ہے، کون کرتا ہے؟ اس کے لیے وہ دشمنی کرتا ہے جسے علم نہ ہو، یعنی جو جاہل ہو، جو پڑھا لکھا نہیں ہو، جس کو کوئی بھی شعور نہ ہو، وہ دنیا کے لیے دشمنی کرتا ہے، اور اس پر وہ حد کرتا ہے. یعنی یہ حد ہو گئی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ دشمنی، دنیا کی دشمنی میں انسان آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا. لیکن سرکار تو فرما رہے ہیں کہ دشمنی وہ کرتا ہے جسے علم نہ ہو، یعنی جو جاہل ہو، اور اس پر وہ حد کرتا ہے. یعنی حد ہو گئی ہے جہالت کی، یا کم عقلی کی، یا بے شعوری کی حد ہو گئی. تو دنیا جمع کرنا کیسا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر.